میری اسکرین شو جی سر. جی السلام جی سر ہو گئی. السلام علیکم اگین ٹو آل آف یو. اچھا ہمارا آج کا جو پورشن ہے نا وہ اردو پورشن ہے. اردو پورشن کا کل کبھی ہمارا لیکچر تھا لیکن کل کمپلیٹ نہ ہو سکا، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو پورشن میں وہ 2018 سے MCQs ڈال رہا ہے، تو لیکن اس وقت اس کے اور ہوتے تھے، لیکن اب اور ہوتے ہیں. اردو میں کیا چیز آتی ہے؟ اردو میں سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے جو پہلے پوچھتا ہوتا تھا ابھی پوچھ لیتا ہے. میں ایریاز بتانے لگا ہوں کن کن ایریاز سے وہ MCQs ڈالتا ہوتا ہے. اگر آپ نے پاسٹ پیپر دیکھے ہوں جو میں نے سینڈ کیے ہوئے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ MCQs کس طرح کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ پورشن جو وہ آپ کو MCQs دے سکتا ہے وہ سینونیمز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم انہیں الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مترادف ہوتا ہے اسی جیسا اور متضاد ہوتا ہے الٹ، جسے ہم اینٹونیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف آ سکتا ہے. جیسے دن کا الفاظ متضاد کیا ہے؟ رات. ٹھیک ہے، اور رات کا الفاظ متضاد کیا ہے؟ دن. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو وہ پوچھ سکتا ہے واحد جمع، رات راتیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ واحد جمع پوچھتا ہے. جمع دے کے واحد پوچھ لیتا ہے، واحد دے کر جمع پوچھ لیتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے گرامر کے بارے میں. اب وہ گرامر ڈالنی اس نے شروع کر دی ہوئی ہے. واحد جمع، الفاظ متضاد اور مترادف. اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتا ہے گرامر. گرامر میں وہ کیا چیزیں پوچھتا ہے؟ وہ اسم کی ٹائپس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. وہ ایسے نہیں کویسچن کرتا اسم کی ٹائپ کیا ہے، وہ ایک سینٹینس فقرہ دیتا ہے اور نیچے پوچھتا ہے کہ اسم میں معرفہ کون سا ہے. ان چار آپشن میں سے چار اوپر وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اسم میں معرفہ کون سا ہے. تو آپ نے چار جز میں سے ایک سنٹینس بتانا ہے کہ یہ جو سنٹینس ہے یہ اسم معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اب اسم معرفہ کیا ہوتا ہے آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ آپ اب یہ میرے خیال سے اردو ہے اور اردو پڑھنے میں آپ کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ہوگی بھی نہیں. آپ نے اس کو نا اچھی طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے اس میں کرنا کیا کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. سر آپ کی نا اسکرین تھوڑی سی زوم ہو جائے گی تو اچھا ہو جائے گا. زوم ہو جائے، ایک منٹ جی جی میں کوشش کرتا ہوں. ہوگی ہے، اوکے ہو گیا. جی سر اب ٹھیک ہے. اب بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا میں اب آپ کو نا میوٹ کرنے لگا ہوں. اگر میری آواز کی ڈسٹربنس تاہا آپ میسج کرو گے تو میں اس کو پھر سین کروں گا. ادر بچوں کو کیوں کہ مجھے پتا کسی اور کے نیٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. آپ مجھے میسج کر دینا چیٹ میں اگر میری آواز انٹرپٹ کرے تو میں آپ کو میوٹ کروں کیونکہ آپ کی بیک سے آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ میں یہاں سے کسی اور بچے کو انمیوٹ کرتا ہوں. کوئی فیمیل کو اس لیے میں مینشن کرتا ہوں کیونکہ وہ گھر ہوتی ہیں تو گھر میں آوازیں کم ہوتی ہیں. بوائز ہمیشہ کبھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کہیں پہ تو ان کے پیچھے شور ہوتا ہے. تو اگر یہ ہیرا یا بشرا آپ میں سے کوئی انمیوٹ ہو سکتا ہے تو بشرا آپ انمیوٹ ہو سکتی ہیں. بشرا یس یس سر. بشرا آپ کے بیک پہ کوئی شور تو نہیں ہے، کوئی ایشو ہو؟ نہیں سر میرے بیک پہ شور تو نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیٹس سٹارٹ. اچھا سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حروف کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اسے آپ نے اچھی سا جاننا ہے اور پڑھنا ہے. یہ آپ نے میں اصل میں آپ کو ادھر یہ بتانا ہے، اوپن کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چیزیں کون کون سی ریڈ آؤٹ کرنی ہے اور ان کی مجھے کل اسائنمنٹ بھی چاہیے. یہ بھی بات پکی ہے، کل جن کی اسائنمنٹ ہوگی کل وہ لوگ کلاس میں ہوں گے کیونکہ وہ گرامر کا ضرور MCQs ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیے گا حروف کی تعریف آپ نے کرنی ہے. حروف حرف بھی اسے ہم کہتے ہیں. لفظ کی تعریف آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد جملے کی تعریف نہیں کرنی، مطلب تعریف سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے تعریف رٹنی ہے. میں پوچھ سکتا ہوں چار نیچے سینٹینس دو گا ان میں سے جملہ کون سا ہے، آپ نے ان میں سے مطلب کوئی ایک ہو سکتا ہے. آپ بتاؤ گے آج بہت گرمی ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چاروں میں سے ایک ٹھیک ہوگا، باقی غلط ہوں گے. تو اس طرح آپ نے ایگزامپل دینی ہے، مجھے تعریف نہیں سینڈ کرنی. میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ حروف کے 3 ایگزامپل دینی ہے، لفظ کی 3 ایگزامپل دینی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے، جیسے اس نے 3 ایگزامپل دی ہوئی ہیں اسی طرح آپ نے دینی. آپ نے یہ 3 ایگزامپل نہیں دینی جو اوپر لکھی ہوئی ہیں، اپنے پاس سے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لفظ کی اقسام ہے، 2 اقسام ہے، کلمہ اور سر محمل. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بشرا؟ یہ عطیہ علوی، آپ انمیوٹ ہو جو. عطیہ علوی، عطیہ آپ انمیوٹ ہو سکتی ہو؟ السلام علیکم عطیہ. وعلیکم السلام. عطیہ آپ کے بیک میں کوئی شور تو نہیں ہے؟ نہیں سر، میرے بیگ پہ شور نہیں ہے. چلیں آپ انمیوٹ رہنا اور آواز جب میری انٹرپٹ کرے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی الفاظ سر. کی اقسام یہ دونوں آپ نے کرنی ہے. اس کی اقسام پتہ ہونے چاہیے، اس کا محمل کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ان کی آپ نے اقسام، میں جس چیز کی اسائنمنٹ کہہ رہا ہوں نا، ان ساروں کے آپ نے اگزامپل دینی ہے، مجھے ڈیفینیشن نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے اقسام کیا ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حروف ہے، یہ آپ کو ان کے تینوں کی آپ نے 3 ایگزامپلیں دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ آگے وہی آگے حروف کی اقسام یہ آپ نے نہیں کرنی. یہ جو حروف ہے نا اس کی اقسام آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں آتی ہوتی. اس کے بعد آ جو ہمارا اگلا پورشن ہے، یہ جملے کی اقسام. مثبت جملے کون سے ہوتے ہیں، منفی جملے کون سے ہوتے ہیں، سوالیہ کون سے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی بچوں والی باتیں، یہ آپ کو پتہ ہے. مثبت وہ جس میں ہم سمپل کوئی کام کرنا یا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور منفی وہ جس میں ہم منع کرتے ہیں، سوالیہ وہ جس میں کوئی سوال کرتے ہیں. یہ نیچے ایگزامپل دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جو آپ مسند علیہ. اچھا آگے یہ جملے کی اور 2 اقسام ہیں. یہ آپ یہ وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ پوچھتا ہے اسٹیٹمنٹ دے گا کہ اس میں سے مسند کون سا ہے، مسند کی ایگزامپل دیں. تو وہ نیچے 4 آپشن دے گا، ان میں سے آپ نے ایک بتانا ہے کہ مسند کیا ہوتا ہے. اسم اور اسم کی اقسام یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسم ہے نکرہ اور معرفہ، جسے ہم انگلش میں ابسٹریکٹ ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں، سوری پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسم معرفہ کی اقسام بہت امپورٹنٹ ہے. علم ہے، ضمیر ہے، مسور ہے، اشارہ ہے اور علم ہے. یہ آپ نے چاروں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ پوچھ لیتا ہے اس میں علم کی اقسام، یہ بھی آپ نے کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک جملہ دے گا، اس میں کہے گا کہ اس میں لقب کون سا ہے، اس میں کنیت کون سی ہے، تخلص کون سا ہے، حرف کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جو اچھا یہ اس میں ذات کی اقسام ہے، یہ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس میں ذات کی جو اقسام ہیں یہ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نے فردر ان کی برانچز پہ نہیں جانا، ہم نے اوپر اسم کی جو امپورٹنٹ برانچز ہیں ان کو دیکھنا ہے، آگے فردر اس کی برانچز میں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے پیج ہو گئے ہیں، یہ 16 پیج تک. یس یہ پیج نمبر 16 تک آپ نے یہ اردو کا کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فائل کیا ہوتا ہے، اس میں فائل کی مثال دیں. یہ 16 پیج تک، ٹھیک ہے؟ یہاں تک عربی کے اس میں فائل، اس سے پہلے آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کل مجھے ان ساروں کی ایک ایک کر کے ایگزامپل دینی ہے. ان کو آپ نے پڑھنا ہے، جہاں سے آپ کو نہ پتہ چلے مجھے آپ نے بتانا ہے. اور میں ابھی آپ کو یہ ایک ایک چیز اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں. اب اس وہ جملہ منفی جملہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اسکول نہیں جاتا، یہ کیا ہے، منفی جملہ ہے. کیا وہ اسکول جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے. کیا وہ اسکول میں اسکول جاتا ہوں، میں نے اسے کام کرنا ظاہر بتا دیا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم اسے مثبت جملہ کہتے ہیں. تو اسی طرح باقی بھی سارے ایزی ہیں.
اس میں ضمیر کیا ہے، معرفہ کیا ہے، اس کی آگے ٹائپس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ نے اسی طرح مطلب ڈیل کرنا ہے۔ آپ کسی کا کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ کویشچن ہے تو وہ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں اور کلاس کے بعد مجھے ٹچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اب آپ کے کویشچن میں لینا چاہ رہا ہوں، جس کا کوئی کویشچن ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے۔